وہ عشق نماز سکھا مجھ کو یا رب، جس نماز میں صرف تو ملے۔ میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے سب فیصلے بہترین ہیں۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما، آمین۔ جسے اللہ نے تم سے دور کیا ہے، اس کے پیچھے بھاگو گے تو سکون کیسے ملے گا؟ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ پروردگار، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے میں اپنی مصیبتوں کو دور کرنے اور اپنے بارے میں نظر کرم کرنے کا سوال کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے۔ بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ نرم مزاجی کی دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ کہاں نایاب لکھتا ہوں، کہاں شفاف لکھتا ہوں، میرا وجود مٹی ہے، میں خود کو خاک لکھتا ہوں۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں ہو۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، حالات کتنے بھی برے ہوں، اچھا وقت آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں۔ میں لوگوں کے سامنے رویا، انہوں نے مجھے اور رلایا، نہ ہی میری کوئی بات سمجھی اور نہ ہی اپنی کوئی بات سمجھائی۔ پھر ایک دن میں اللہ کے سامنے رویا، اور وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ پھر میری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ اللہ نے نہ صرف مجھے سنبھالا
بلکہ بلندیوں تک پہنچا دیا۔ کائنات کی سب سے خوبصورت ترین ہستی میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ جسے سمجھتے تھے زندگی میری دھڑکنوں کا فریب تھا، مجھے مسکرانا سکھا کے وہ میری روح تک کو رلا گیا۔ وہ جس کو پانے کی چاہ میں کبھی کھلتا گلاب تھا۔ سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پہ کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ یا اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں آفتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں اور ہر قسم کی تفکرات سے۔ ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ اور کشادہ برکت والا رزق نصیب فرما، آمین۔ یوں تو رحمت ہے تیری تیرے غضب پر حاوی، پھر بھی محشر میں خدایا میرا پردہ رکھنا۔ اچھے لوگوں کو جب درد پہنچتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنے وقت، احساسات اور جذبات کو مت ضائع کیجیے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم چپ چاپ ان کو اپنی نظروں سے گرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اپنے گرد موجود لوگوں کی گنتی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر تعداد زیادہ ہے تو تمہارا اچھا وقت چل رہا ہے، اور اگر تعداد کم ہے تو تم برے وقت سے گزر رہے ہو۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے ہر شخص کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ انسان جتنا کسی چیز کی چاہ رکھتا ہے اتنا ہی اس پر آزمایا جاتا ہے۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے۔ تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔
دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا فقیری ہے۔ افضل عبادت جوانی کی ہے کہ آج سجدہ کر لو، کیا پتہ کل قوت ہو یا نہیں جھکنے کی۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والا با اخلاق اور منہ پر بولنے والا بدتمیز لگتا ہے۔ آج کل ہم اذان سنتے نہیں، صرف اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اذان سننے، اس کا جواب دینے اور اس پر نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ جسے سکھ میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں اپنے رب کو اپنے قریب پایا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شگاف کو تعلیم کبھی پر نہیں کر سکتی۔ ایک ہی سوال بار بار دہرایا گیا، مانگو میرے محبوب کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میرا امتی کی مغفرت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ کسی چیز کو سمجھنا اس کے بارے میں معلومات سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ سینکڑوں لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ رشتے تو ہمیں اسی روز مل جاتے ہیں جس دن ہم اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن ان رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جس دن ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار سے کیل نکالنے پر سراغ باقی رہتا ہے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے کچھ نہیں۔
جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اے ابن آدم، کبھی کسی کی آنکھ میں خوشی کے آنسو دے کر دیکھنا، تیرا نفس کتنا سرشار ہوگا، تیرا رب تجھے کتنا قریب محسوس ہوگا۔ اللہ کی محبت ایسی محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کر علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ اپنی قیمتی وقت کے کچھ لمحے کسی کو دے دینا، کسی کی سن لینا، کسی کی آنکھ سے آنسو کو چن لینا، کسی کے زخموں پر نرم لہجے میں مرہم رکھ دینا، کسی غریب مجبور کو عزت کا احساس دینا، بنا کسی رشتہ، بنا کسی تعلق کے احساس، بس یہی محبت ہے۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ وہ ساتوں آسمانوں پہ رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، دل دکھاؤ کیسا بد دعا نہیں دیتے۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ بابا جی کہنے لگے، پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا، وہ گناہ گاروں کی بھی سن لیتا ہے۔ تم ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، ہم سب اپنی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں تو ضرور کسی گھٹن دور سے گزر چکے ہیں۔ یہ وہ مشکل دور ہوتا ہے جب آپ کے لیے اللہ کریم پر توکل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر آپ کا اسی لمحات میں اللہ کریم پر کیا گیا توکل ہی معجزات کا باعث ہے، اور معجزات صرف ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ کریم پر توکل کرتے ہیں۔ انسان جتنا کسی چیز کی چاہ رکھتا ہے اتنا ہی اس پر آزمایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔
جب اللہ پاک آپ کو زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، صرف اس کی کوئی عادت بری ہوتی ہے، اسی لیے کوشش کرو کہ اس کی عادت کو برا سمجھو، نہ کہ اس انسان کو۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ ایک مسجد کے دروازے پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، اللہ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ اللہ آزماتا ہے آنسو دے کر، راستہ دے کر، انسان دے کر۔ آپ لاکھ نظریں چرانا چاہیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، شاید آتی نہیں، لائی جاتی ہیں تاکہ وہ پرکھ سکے۔ آپ اللہ کی راہ